جہاں انسان کا دانہ پانی ہوتا ہے وہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہاں پر کھانے کو کیوں مل گیا، یہاں پر چائے کیوں ملی، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہاں پر کھانے کو کیوں نہیں ملا۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ جہاں پر انسان کا دانہ پانی لکھا ہوتا ہے وہاں پر انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو بات کرنے کا بھی دانہ پانی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم نے جو بات جس شخص سے بھی کرنی ہوتی ہے، خاص بات، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے، اللہ کی طرف سے جو دین ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور ہم وہ بات اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح ہم چھوٹی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم بڑی آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اللہ کی طرف سے ہی وہ اس مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مقام پر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کہ ہم بچپن سے یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ جس کے پاس 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں ہیں وہ انسان 100% ٹھیک ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان چیزوں کے باوجود بھی، ذہن ٹھیک ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے ان کو استعمال ٹھیک نہیں کرتا، ان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اس کے برعکس اگر میں دیکھوں تو بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان محرومیوں کے باوجود بھی وہ کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھی ہیں، چاہے یہ چیزیں نہیں بھی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھکاری شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سر کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، 80 سال کا ہو گیا ہوں، دنیا کو دیکھنے سے محروم ہوں، میں کتنا بدقسمت ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ تو بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بھکاری نے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے جناب اعلیٰ، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کے پاس زندگی گزارنے کی بصیرت نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں ان محرومیوں کے باوجود بھی جو معذور لوگ ہیں، وہ ہم باہرلے ملکوں کی بات کریں تو ان کے پاس جو ہے ان کو عزت دی جاتی ہے، ان لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اور واصف علی واسف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس جس بھی گھر میں جو ہے وہ بندہ کام نہیں کر رہا ہوتا، معذور ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، اور اس برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہی وہ رزق آ رہا ہوتا ہے جو سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بیمار معاشرہ ہے۔ بیمار معاشرے کی وجہ یہ ہے کہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو محروم لوگ ہیں حقدار کون ہے، حقدار کون نہیں ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ یہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے برکت کی طرح ہوتے ہیں یہ لوگ، اور وہ یہ برکت ہوتی ہے ہمارے ملک کے لیے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک میں برکت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ایک ٹریننگ ہو رہی تھی، اور اس ٹریننگ میں جو ہے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو کھانا دیا گیا، اور کھانا دینے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ کھائیں۔ وہ رونے لگ گئے کہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو اس کے کوچ نے کہا کہ آپ کے تو ایک کھانے کے لیے آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، اور جس کی آنکھوں نہیں ہیں اور وہ کس طرح کھانا کھاتے ہوں گے، وہ کس طرح اذیت میں ہوں گے۔ اسی طرح ان کی ٹانگیں باندھ دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کام کریں، اور وہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی ٹانگیں باندھی ہوئی تھی، اور باندھنے کی وجہ سے ہی ان کی جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹانگوں کو کھول دیا جائے، یہ جو رسی ہے یہ کھول دی جائے۔ رسی کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کوچ نے کہا کہ جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہوں گے، وہ کس طرح اذیت میں ہوں گے۔ آپ کے پاس ٹانگیں ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طرح ہم جو ہیں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح میں بات کروں تو محسن نواز صاحب کی بات کروں، محسن نواز صاحب کی اگر میں بات کروں، وہ 3 سال کے تھے، ان کو پولیو کا مسئلہ تھا، پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، ٹانگوں کا مسئلہ تھا۔ بعد میں انہوں نے بچوں کی کہانیاں لکھنا شروع کر دی، پہلی کہانی ہی لکھی تو اس کے بعد وہ کہانی جب چھپ کر آئی تو ان کے چھپنے کے بعد ہی جیسے وہ
گھر پہ آئی تو 2 دن پہلے ہی ان کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ چلی جا چکی تھی۔ جیسے ان کی کہانی جو ہے ان کے سامنے آئی تو وہ بہت افسردہ ہوئے کہ اگر میری کہانی چھپ کر آ گئی اور میں ہی نہیں پڑھ سکا، تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ اور اسی دوران ان کے محلے کی ایک عورت ان کے گھر پر آئی اور کہا، ان کی مما سے کہا کہ آپ ان کے حق کے لیے دعا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے حق کے لیے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں یہ دعا کروں اپنے بیٹے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ زندگی سے یہ تنگ ہے، آپ یہ دعا کریں تو آپ بھی آسان ہو جائیں گی اور یہ بھی آسانی میں رہ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے پاس ہی چلے گئے۔ تو اس ٹائم جو ہے یہ محسن نواز صاحب بات سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد یہ تہیہ کیا کہ میں نے جو ہے اب جو ہے اپنا کام کرنا ہے اور میں نے پڑھنا لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس نے بہت ساری کہانیاں لکھی، اور جس کے بعد انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں پڑھ لکھ نہیں سکتا تو اس طرح کی مجھے بہت ساری باتیں سننی پڑے گی میری مما کو اور مجھے بھی۔ ان کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے اپنی ہی کیسٹیں دی خالی کیسٹ میں مجھے اپنی آواز میں مجھے بک بھر کر دیں اور اس میں یاد کروں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 1500 بکس زبانی یاد کی، جس کے بعد وہ آج پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آج موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ PR منیجر بھی رہ چکے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے اپنا جوش اور جذبہ دکھایا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور جس کی وجہ سے وہ آج بھی موٹیویشنل سپیکر ہے اور لوگ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ اسی طرح معذور جو ہوتے ہیں وہ سوچ کے معذور ہوتے ہیں، معذوری فکر کے اپاہج ہوتے ہیں، موٹیویشن نہیں ہوتی، زندگی گزارنے کے طریقے نہیں ہوتے۔ جس کے پاس اگر دیکھا جائے مواقع ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نوکریاں دینے والے بنیں، نوکریاں لینے والے نہ بنیں۔ آپ نوکریاں اگر دیں گے تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صرف نوکری کریں گے تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، صرف آپ اپنا کام کریں گے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ایک شخص کی جو بیوی تھی وہ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، آپ میری اچھی نوکری ہے، آپ آرٹسٹ نہ بنیں۔ وہ باہر جاتی تھی کام سیکھنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ آپ آرٹسٹ نہ بنیں، ٹھیک ہے، میری اچھی نوکری ہے، ٹھیک ہے، اچھی جاب کر رہا ہوں، اچھی سیلری آ رہی ہے، آپ نہ کریں، آپ کیا باہر کی، آپ گھر ہی رہیں۔ تو اس نے 8 سال ہی گزرے تھے، اس کے بعد جو ہے اس کی جاب ختم ہو گئی۔ اس کی بیوی نے جو کچھ بھی سیکھا ہوا تھا تھوڑا عرصے کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ بھی کام کریں، میری جاب تو ختم ہوگی۔ اس نے جو بھی تھوڑا بہت کام سیکھا ہوا تھا اس کے بعد اس نے سٹارٹنگ شروع کر دی۔ سٹارٹنگ کرنے کے بعد اس نے اس کو اتنا اچھا کام کیا کہ اس نے اپنی لیڈیز رکھ لی۔ لیڈیز رکھنے کے بعد اس نے چھوٹی فیکٹری بنا لی۔ فیکٹری بنانے کے بعد اس نے باہرلے ملکوں میں جو ہے وہ اپنا مال بھیجنا شروع کر دیا، اور شروع کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ ہاں میری نوکری، اس کے ہسبینڈ نے سوچا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نوکریاں دینے والا بن گیا ہوں۔ اور اسی طرح آپ کو بھی چاہیے آج سے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جو ہے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے کہانیاں پیش کی ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں، ان سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شکر والی زندگی گزاریں گے، با مقصد زندگی گزاریں گے، تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور آپ جو ہے وہ اچھی زندگی گزار پائیں گے۔